حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما كنا نحتاج الى السراج اذا ارفعته في المنزل استغني به عن المصباح، جب سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ہیں ہمیں چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی پڑوسن خولہ سعدیہ نے پوچھا، بہن تیرے گھر میں رات بھر روشنی کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ جب بھی میں رات میں تمہارے گھر کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارا گھر روشن و منور نظر آتا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ تم ساری رات گھر میں چراغ کیوں جلائی رکھتی ہو؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ نور اور روشنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، یعنی چہرے کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ربضہ سے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب اتر گئے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، جن کو ہم پہچانتے نہ تھے۔ انہوں نے ہمیں سلام کیا، ہم سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ربضہ سے، اور ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کی اونٹنی تھی۔ فرمایا اس اونٹنی کو بیچو گے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کتنے کی؟ ہم نے جواب دیا اتنے سا کھجوروں کے بدلے۔ کہا میں نے اسے خریدا۔ یہ فرما کر اونٹنی کی مہر پکڑ کر چل پڑے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور مدینہ منورہ شہر میں داخل ہو گئے۔ ہم میں سے باز کو کہنے لگے کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ ہم میں سے کوئی بھی نہ پہچانتا ہے، یعنی کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ایک انجان شخص کو بلا قیمت وصول کیے اونٹ دے دیا۔ ایک عورت جو ہمارے ساتھ تھی ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی بولی، کیا بولی؟ ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو، میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اس شخص کے چہرے سے بڑھ کر میں نے 14ویں رات کے چاند سے مشابہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوا تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا تم لوگ ہی ربضہ سے آئے ہو؟ ہم نے جواب دیا جی ہاں۔ تو اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں، انہوں نے تمہیں فرمایا ہے کہ تم ان کھجوروں سے پیٹ بھر کر کھا بھی لو اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ تو ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی بھی اور اپنی قیمت کے مطابق لے بھی لی۔ حضرات گرامی، یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن دیا گیا، مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا صرف ایک جز دیا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل حسن عطا کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض لوگ ان کو دیکھ کر مر جاتے تھے، مگر آپ کو دیکھ کر کسی کی ایسی حالت نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جمال لوگوں کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے چھپا رکھا ہے، اور اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور آگے روایت دیکھیے، امام
قسطلانی فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے بعض علماء کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حسن و جمال ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر کیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دیدار کی طاقت نہ رکھتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ہوا اگر جلوہ کرے کون تماشائی۔